بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان تو اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جانتی ہے اور پہچانتی ہے، جو نہیں جانتے وہ ناکام و نامراد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی محبوب بندے کو کسی مقام پر فائز فرماتا ہے تو اس کا اثر اس کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ چھوٹی عمر سے ہی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت سب کے دلوں میں ڈال دی گئی، سوائے شیطان کے جو آپ سے بغض رکھتا ہے، حسد کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی جاتے تبلیغ دین فرماتے، کیونکہ آپ سب کے رہنما تھے۔ آپ کے اخلاق، آپ کی اچھی عادتوں کی وجہ سے ہر کوئی آپ کی عزت اور احترام کرتا تھا۔ ایک بار سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ عراق کے ایک علاقے میں نیکی کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے کچھ مرید بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پوری بستی لاکھوں افراد پر مشتمل تھی اور یہ سب غیر مسلم تھے، یعنی عیسائی تھے، نصرانی تھے اور کسی اور مذہب کو نہیں مانتے تھے۔ جب سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیچ پہنچے اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن کوئی بھی اسلام لانے کو تیار نہیں تھا۔ اسی جگہ پر ایک لڑکی بھی رہا کرتی تھی جس کا بہت بڑا خاندان تھا اور وہ سب بھی عیسائی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر اسلام کی دعوت دی اور نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ان کو سمجھایا، ہم مسلمانوں سے بغض نہ رکھو، ہمارے لیے اپنے دل میں حسد نہ رکھو، دشمنی نہ پالو۔ ہم یہ تو ہرگز نہیں چاہتے کہ کوئی بھی تلوار کے زور پر ہمارے دین میں آئے۔ جب اس عیسائی لڑکی نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا تو وہ آپ کی سچی عاشق ہو گئی اور بہت بڑی مرید بن گئی تھی، لیکن ابھی تک آپ سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس کے دادا پردادا اپنے مذہب پر بہت زیادہ پابند تھے اور وہ عیسائی لوگ مسلمانوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نہیں جا سکتی تھی۔ یہ محبت بہت پاکیزہ تھی، اس کے دل میں بس یہ خیال تھا کہ یہ نیک شخصیات ہیں۔ اس نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کو چھپ کر سنا کرتی تھی اور دل ہی دل میں آپ کی نہایت چاہنے والی عقیدت مند بن کر اپنے مذہب عیسائی سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ جب آپ اللہ کے بارے میں بتاتے تو اس کے دل پر اثر ہوتا۔ اب تو اس کو الجھن ہوتی تھی کہ وہ کیوں نصرانی خاندان میں پیدا ہوئی۔ اللہ تو وہ ہے جس کو میرے شیخ مانتے ہیں اور وہ صحیح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اس کے باب کی وجہ سے وہ دربار شیخ الورا میں، غوث الورا میں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حسین دربار میں جا نہیں سکتی تھی، پر دل میں آپ کو اپنا مرشد اور پیر مانتی تھی۔ اس نے یہ بات بھی سنی تھی کہ وہاں کے رہنے والے مسلمان حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا چاہتے ہیں کہ جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ان کو دل سے مدد کے لیے پکارتے ہیں اور وہ مدد کے لیے آتے بھی ہیں۔ ایک دن ڈرتے ڈرتے اپنے باپ کے پاس گئی اور عیسائی باپ سے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو یہاں پر جو مسلمانوں کے عظیم رہنما ہیں اور ان کے بزرگ ہیں، بڑے پیر دستگیر ہیں، کیا میں ان کو اپنی شادی میں بلا سکتی ہوں؟ میں چاہتی ہوں کہ وہ آ کر مجھے دعا دے۔ اس سے اس کا باپ ناراض ہوا۔ اس نے کہا، تو سمجھتی کیوں نہیں، مسلمان ہیں وہ لوگ جو سب کو اسلام لانے کی دعوت دیتے رہتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا، وہ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کی باتوں میں بہت اثر ہے، جو بھی ان سے ملتا ہے ان کا عاشق بن جاتا ہے۔ اور تم ان سے کہاں ملی؟ اس نے کہا، میں ملی نہیں ہوں، لیکن ان کے بارے میں بہت سنا ہے۔ وہ یہاں اسلام پھیلانے آئے ہیں، لیکن میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ وہ میری شادی میں شرکت کریں اور یہاں آ کر ان کی برکت سے میری شادی ہو۔ جب اس کے باپ نے یہ بات سنی تو اور غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہمارا مذہب کبھی بدل نہیں سکتا۔ وہ مسلمان ہے اور ایک مسلمان کو تم اتنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، یہ پاکیزہ محبت ہے جس طرح ایک بزرگ سے کی جاتی ہے، جس طرح ایک بیٹی اپنے باپ سے کرتی ہے۔ آپ میری محبت کو گندا نہ کہیں، بس میں چاہتی ہوں کہ میری شادی میں وہ بزرگ ہستی آئے۔ وہ رونے لگی۔ باپ نے کہا، اچھا دیکھا جائے گا، پہلے تم تیار ہو جاؤ، تمہارا دولہا آنے والا ہوگا۔ اس کی شادی اس کی مرضی سے ہو رہی تھی اور وہ بہت خوش تھی۔ جس سے شادی ہو رہی تھی وہ عیسائی لڑکا اسے بہت پسند تھا، اس کی پسند کی شادی تھی، لیکن وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اپنے دل میں ہر طرف محسوس کر رہی تھی، اور یہ پاک محبت تھی، اس میں کوئی گندگی نہیں تھی۔ اس کا دل اداس ہو گیا۔ اس نے کہا، میں شادی کر کے دوسرے شہر چلی جاؤں گی تو کیا وہاں مجھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار ہوگا؟ کیا وہ مجھ سے ملنا پسند کریں گے؟ اب میرا باپ نہ جانے انہیں شادی میں آنے دے گا یا نہیں، لیکن میں دل سے چاہتی ہوں کہ وہ میری شادی میں شریک ہو کر مجھے دعا دیں، خیر و برکت کی دعا دیں۔
وہ تیار ہو رہی تھی اور دل میں بہت سی امنگیں تھی، شادی کی خوشی جس طرح دلہن کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اب اس کا عیسائی دولہا اپنی برات لے کر وہاں سے نکلا۔ وہ صبح ہی صبح وہاں سے نکلا تھا۔ جب وہ راستے میں پہنچا تو گھنا جنگل تھا جہاں پر خطرناک ڈاکوؤں کا قبضہ تھا۔ وہ ڈاکو کسی مسافر کو وہاں سے زندہ نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ چھپ کر وہاں سے گزرنے والوں کو دیکھتے رہتے۔ جب ڈاکوؤں نے ان کی برات گزرتے دیکھی تو ڈاکو نے ان عیسائیوں کی برات پر حملہ کر دیا۔ عیسائیوں کا سامان لوٹا جا چکا تھا، تو یہ سب دیکھ کر دولہا کو بہت غصہ آیا۔ وہ ڈاکوؤں سے بھیڑ پڑا اور اس نے کہا، تم لوگ میری شادی میں روڑے اٹکا رہے ہو، میں دوسرے شہر جا رہا ہوں اور تم نے یہاں آ کر بہت زیادتی کر دی ہے، میرا سامان واپس کرو۔ دولہے کو اس طرح غصے میں دیکھ کر ڈاکو کو طیش آ گیا۔ انہوں نے اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد سارا سامان لوٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ جو اس کے ساتھی تھے وہ رونے لگے، چیخ و پکار مچ گئی، خوشی ماتم میں بدل گئی۔ اب وہ لوگ جنگل کو پار کر چکے تھے تو اس شہر پہنچے جہاں پر عیسائی دلہن تیار تھی اور اپنے دولہا کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن باب تک یہ افسوسناک خبر پہنچ گئی کہ راستے میں پڑنے والے گھنے جنگل میں ڈاکو چھپے ہوئے تھے اور ان ظالموں نے حملہ کر کے دولہا کو مار دیا ہے اور سر کو گردن سے الگ کر دیا ہے۔ یہ سن کر اس دلہن کا باپ تو بے ہوش ہو گیا، لیکن جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے پھر اپنی بیٹی کو آ کر بتایا کہ بیٹی، تم سہاگن نہیں بن سکو گی، تمہارے ہونے والے دولہا کو مار دیا گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ہمارا گھر آباد نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں جو خوشیاں تھیں اب یہاں پر غم ہی غم ہے۔ یہ خبر سن کر اس لڑکی کو غم کے مارے تڑپ تڑپ کر رونا چاہیے تھا، لیکن بجائے رونے کے کہنے لگی، یہ نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ میری خوشیاں اجڑ جائیں، میں جن کی مرید ہوں ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے باپ نے کہا، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، کس کی مرید ہو تم؟ تو کہنے لگی، وہ جو مسلمانوں کے بڑے پیر دستگیر ہیں، میں ان کی عقیدت مند ہوں، اور میں نے سنا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف مرید کو کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، بلا نہیں ہوتی بلکہ بلا سر سے ٹل جاتی ہے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے گھر میں دکھ اور تکلیف آئے۔ باپ نے کہا، بیٹی تو سمجھتی کیوں نہیں ہے، تیرے دولہا کی گردن اڑا دی گئی ہے، مر گیا ہے، وہ اس کی لاش کو لایا جا رہا ہے، پھر یہاں آخری مذہبی رسومات ہوں گی، اسے اسی شہر کے قبرستان میں دفنایا جائے گا، اس کے جنازے کو تیار کرنا ہے، یقین کر لے تیری شادی اب نہیں ہوگی، جس کو تو چاہتی تھی وہ مر گیا ہے، اب تو کسی کی دلہن نہیں بنے گی، اتار دے یہ سفید لباس اور پہن لے کالے کپڑے۔ لڑکی کہنے لگی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ابھی اس کے جنازے کو تیار نہیں کرنا، اے باپ جب تک میں نہ کہوں اس کو دفنانا نہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ باپ چلایا، کہاں جا رہی ہو؟ میں وہاں جا رہی ہوں جہاں آج سے پہلے میں نے قدم نہیں رکھا، آج میں آپ سے پوچھوں گی بھی نہیں کہ مجھے کہاں جانا ہے، نہ میں اجازت لوں گی نہ میں ڈروں گی، میں اپنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار خاص میں جا رہی ہوں اور میرے شیخ مجھے کبھی نامراد نہیں لٹائیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مجھے مایوس کر دیں، میں ان پر پورا یقین کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آپ کے دربار خاص کی طرف جا رہی تھی تو باپ نے اس کو روک کر کہا، کہاں جا رہی ہو، وہ مسلمان ہے اور ان کی باتوں میں اتنا اثر ہے کہ وہ اپنے دین میں تمہیں شامل کر لیں گے، وہ یہاں اس لیے آئے ہیں کہ ہم سب کو مسلمان بنا دیں، تو سمجھتی کیوں نہیں، جو ان کی ایک چال ہے، وہ بہت بڑے جادوگر ہیں، جادو سے یہ سب کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا، وہ جادوگر نہیں ہیں، وہ اپنے رب کے سچے پکے عاشق ہیں اور میں ان کی عاشق ہوں، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس ان کے پاس جانے دو، اگر چاہتے ہو میری خوشیاں، مجھے آج نہیں روکنا میرے باپ۔ بیٹی رکی نہیں۔ اس کے بعد وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچی۔ نصیحت بھرا بیان چل رہا تھا۔ وہ لڑکی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ کر دوڑتی ہوئی آپ کے قدموں کے پاس آئی اور گر گئی اور کہا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کی سچی عاشق ہوں، آپ کو ماننے والی ہوں، سب کے لیے آپ ایک جیسا سوچنے والے، ہر مخلوق کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو، وہ کسی اور مذہب سے کیوں نہ ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا رک جاؤ، ہمیں دعا کرنے دو بیٹی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرنا شروع کی۔ کافی دیر تک آپ دعا مانگتے رہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہیں اور راضی کر رہے ہیں کہ اے رب مان جا، اگر اس دلہا کی تقدیر میں موت لکھ دی ہے تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، اس بیٹی کی خوشیاں لٹا دے، تجھے تیری جلالت کا واسطہ۔ جیسے ہی آپ نے دعا مانگی اور عیسائی دلہا کی لاش کے پاس آ کر آپ نے فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ عیسائی دلہا کا سر جو اس کے تن سے جدا ہو کر دور گرا ہوا تھا اور ناممکن سی بات تھی کہ ایسا ہوتا۔
لیکن اس لڑکی کا عقیدہ اور اس کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دولہا کو زندہ کر دیا۔ دولہا صحیح سلامت اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ عیسائی خاندان دیکھ رہا تھا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت و برکت کو۔ لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، دیکھو میرا یقین جیت گیا، وہ یقین جو مجھے آپ کے رب پر تھا اور آپ پر تھا۔ جبکہ وہ عیسائی حیران پریشان کھڑے تھے، یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ سر تو اتنی دور رکھا ہوا تھا، روح نکل چکی تھی جسم سے، لیکن اب پھر سے دولہا زندہ ہو گیا اور ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ خون کے دھبے بھی غائب ہو گئے، گردن پر کوئی نشان نہیں تھا کہ جیسے اس گردن کو جوڑا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اسے زندہ کر دیا تھا۔ وہ حیران پریشان تھے۔ شور اٹھا کہ اب پھر سے شادی کی تیاریاں کی جائے، لیکن لڑکی کا باپ آگے آیا اور اس نے کہا، ہاں یہ شادی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے۔ سبحان اللہ، ہم ان کو مان گئے ہیں۔ آپ نے اپنے مذہب اسلام کو اس طرح پیش کیا ہے کہ آپ اپنے دین اسلام کی چلتی پھرتی مثال ہیں۔ شیخ، اپنے پیاروں کو اپنے قریب بلائیے اور ہم سب کو کلمہ پڑھا دیجیے۔ آپ نے میری بیٹی کو اپنا عقیدت مند اور مرید بنایا تو آج ہم سب بھی آپ کے ماننے والے ہو گئے ہیں۔ صرف ایک عیسائی لڑکی مسلمان نہ ہوئی، بلکہ ہر ایک عیسائی کو اللہ پاک نے مسلمان کر دیا۔ اور آپ پھر سے ایک بار سرخرو ہوئے اور شیطان اپنے سر پر خاک ڈال رہا تھا کہ ہائے میں پھر سے ہار گیا۔ غوث الورا رحمت اللہ علیہ جیت گئے۔ انہوں نے سب کو مسلمان کر دیا جو عزم اور ارادہ لے کر آئے تھے۔ عیسائی مسلمان ہو گئے، ایک لڑکی چاہنے والی تھی، پورا خاندان چاہنے والا بن گیا۔ اور پھر اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے اسلامی طور طریقے سے ہوئی، اس کا نکاح ہوا۔ تو میرے پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔